عزیزان گرامی، عزیز ساتھیوں اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تعالی کا فضل اور بے حد احسان ہے کہ آج ہم سب اپنی حیات کے ساتھ اللہ کے حضور عبادت کے لیے بسم اللہ مسجد میں جمع ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ قریب ہے، جسے ہم بقرعید کہتے ہیں۔ 29 جون کو بقرعید آ جائے گی، عید الاضحیٰ کا دن آ جائے گا۔ تو اب بقرعید کی، عید الاضحیٰ کی قربانی کی تیاری میں ایمان والے بندے، استطاعت والے بندے توجہ دیں گے اور اس کی تیاری میں مصروف ہوئیں گے۔ قربانی اللہ کے نزدیک نہایت محبوب عمل ہے۔ اور قربانی کوئی اس زمانے کی نئی ایجاد نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت آخری امت کو دی ہے، اس امت میں ہی قربانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پرانی قوموں میں بھی، پرانی امتیں جو انبیاء سابقہ کی امتیں ہیں، ان میں بھی قربانی کی ترتیب تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا دن الگ، ان کی ترتیب الگ، یہ اور بات ہے، لیکن قربانی کا وجود تمام امم سابقہ میں ہے، حتیٰ کہ اس کائنات کی سب سے پہلی قربانی، اس کائنات کی سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل نے پیش کی۔ اور یہ قربانی ان دونوں بیٹوں نے کیوں پیش کی، اس کا بھی ایک پس منظر ہے اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو سمیٹتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ باتیں بھی آ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا، اور ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام جو ان کی محترمہ بیگم تھی، ان کو بھی دنیا میں بھیجا، تو ان سے جو اولاد ہوتی تھی، اولاد ہر حمل سے، ہر پریگننٹ پر جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں سے ایک لڑکا ہوتا تھا اور ساتھ میں لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی۔ سو قابیل کے ساتھ ان کی بہن، جڑواں بہن کی پیدائش ہوئی، قابیل کے ساتھ جڑواں بہن کی پیدائش ہوئی جس کا نام اقلیمہ تھا، اور حابیل کے ساتھ بھی جڑواں بہن پیدا ہوئی جس کا نام یہودا تھا۔ تو یہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ دھیرے دھیرے جب بچے جوان ہوئے، تو جوان ہونے کے بعد والدین کی سب سے بڑی فکر جو ہوتی ہے بچوں کی شادی بیاہ، اس کا نکاح، یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی۔ سو حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کے لیے اور دونوں کی شادی کے لیے ترتیب بنائی، اور آدم علیہ السلام کے قانون شریعت کے مطابق ان کے مذہب میں جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ اور لڑکیاں بہت ساری تو تھیں نہیں کہ چلو بھائی اب ممبئی میں نکاح کر لاتے ہیں، دلی والے لوگ پونے چلے جائیں گے، چنئی چلے جائیں گے، سعودی عربیہ سے نکاح کر لائیں گے، یا ملیشیا چلے جائیں گے۔ کوئی انسان ہی نہیں تھا، مختصر لوگ تھے،
مختصر لوگ تھے، ایسا نہیں کہ بہت ساری جنریشن تھی۔ یہ اسکول والے کتابوں میں پڑھا دیتے ہیں کہ پہلے انسان بندر تھا، پھر وہ تھوڑا اس میں کلچر آیا، اور کلچر اچھی تہذیب آنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے موٹیویٹ ہوئے اور پھر وہ انسانی شکل میں دکھتے ہیں۔ یہ سب بیکار کی بات ہے، اس کا تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو مذاہب اور آسمانی کتابیں ہیں اس طرح کا کوئی روایت اس میں نہیں ہے۔ انسان ایک الگ سے باضابطہ ایک مخلوق ہے، جیسے آپ آج رہتے ہو اسی طرح پہلے بھی لوگ رہتے تھے۔ آپ کے ناک کان آنکھوں کے جو نقشے آج ہیں، آپ کو آج داڑھی آتی ہے، پہلے بھی ایسے مردوں کی داڑھی آتی تھی۔ آپ ہی کی طرح روز اول سے حضرت آدم علیہ السلام سے لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، جیسے آج کل لڑکیاں ہوتی ہیں ایسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہائٹ الگ تھی، ذرا ہائٹ والے لوگ ہوتے تھے، اب تھوڑا کم ہائٹ والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب بھی بہت سے ملکوں میں لمبی لمبی ہائٹ کے لوگ ہوتے ہیں اب بھی۔ بہرحال تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ نکاح کا میٹر آیا تو قانون یہ تھا شریعت کا کہ ایک جڑواں سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا اپوزٹ رشتہ لگے گا دوسرے جڑواں پیدائش سے۔ مثلا قابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی، قابیل اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جو دوسرا بھائی ہے حابیل، ان کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے، قابیل دوسرے حمل کی بچی سے شادی کر سکتا ہے، حابیل بھی جو پہلے والے حمل کے سے جو بچی پیدا ہوئی ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی دو اپوزٹ حمل، دو الگ الگ حمل سے پیدا ہونے والے لڑکیوں کا نکاح ہوتا تھا۔ یہ نظام تھا ان کا، یہ ترتیب تھی۔ نکاح فکس ہوا۔ قابیل کا نکاح یہودا کے ساتھ پیدا ہونے والی، حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی یہودا سے، اور حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ سے طے ہوا۔ قابیل نے انکار کر دیا، جی میں ابو جی سے انکار کیا حضرت آدم سے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں لگ رہا میرے کو، میں پسند نہیں کرتا اس طرح، مجھے تو اپنی والی بہن جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اقلیمہ اس سے نکاح کرنا ہے۔ نو کہ اس سے کیوں کرے گا نکاح تو، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ ذرا زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ ذرا اس سے 19-20 کا ڈفرینس ہوگا۔ تو قابیل نے سوچا کہ یہ فیصلہ میرے خلاف جا رہا ہے، حابیل کو تو بولنے کی ضرورت تھی نہیں، اس لیے کہ حابیل کے لیے جو لڑکی فکس ہوئی تھی شریعت کے مطابق اقلیمہ، وہ پہلے سے آلریڈی خوبصورت تھی، جس پر قابیل بھی چاہتا تھا نکاح کرنا۔ ایسے میں اختلاف ہو گیا دونوں بھائیوں کے بیچ، دونوں بھائیوں کے بیچ اختلاف ہو گیا، اور اختلاف اتنا طول پکڑ گیا، اتنا طول پکڑ گیا یہ اختلاف کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے ایک نیا پلان لانا پڑا۔ وہ نیا پلان یہ تھا کہ دونوں بھائی مل کر قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کے یہاں منظور ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی، وہی اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ اقلیمہ پر مدعا تھا۔ جو بڑا بھائی قابیل تھا وہ فارمر تھا، کسان تھا، وہ کھیتی باڑی ساگ سبزیاں اگاتا تھا، غلے اناج پیدا کرتا تھا، اور
جو دوسرا بھائی تھا حابیل چھوٹا والا، وہ بکریوں کا، جانوروں کا ریوڑ چلاتا تھا۔ وہ ایک بزنس تجارت ٹائپ کا، یا یوں کہہ لو کہ وہ ریوڑ کا نگہبان تھا، وہ اسی سے اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ تو دونوں بھائیوں سے کہا تمہاری جو بھی چیزیں ہیں اس کی قربانی پیش کرو۔ قابیل نے اناج غلہ اکٹھا کیا، بڑے والے بھائی نے، اور حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے شاندار دمبا فکس کیا۔ پہلے چھانٹا اسے، جو سب سے شاندار تھا اس کو منتخب کیا، اور دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے ڈائریکشن کے مطابق ایک پہاڑ پر ڈال دیا۔ حابیل نے بھی دمبا ذبح کر کے پہاڑ پہ ڈال دیا۔ آگ، اس زمانے میں قربانی قبول کیسے ہوتی تھی اس کا بھی پتہ چل جاتا تھا۔ ابھی تو پتہ نہیں چلتا، ہم سب قربانی پیش کریں گے، کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، قیامت میں پتہ چلے گا۔ ہمارے پاس بھی کوئی ایسا کوئی آیت، کوئی منتر، کوئی ویسی چیز نہیں ہے کہ ہم پڑھیں گے اور پتہ لگا لیں گے کہ حاجی جی کا حج قبول ہوا کہ نہیں، فلاں قربانی دینے والے کی قربانی قبول ہوئی نہیں، پتہ نہیں چلے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں، دونوں بھائیوں نے قربانی ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے والے بھائی حابیل کی قربانی قبول کر لی، اور آگ آسمان سے آ کر اس قربانی کو کھا گئی، جلا گئی۔ جس کی قربانی کو آگ جلا جاتی وہ یہ سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، تو کس کی قبول ہوئی؟ حابیل کی۔ اب نکاح اقلیمہ لڑکی سے کس کا ہوگا؟ حابیل کا ہوگا۔ قابیل چھٹ گیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں چھٹ گیا، لیکن پھر بھی اس نے ضد پکڑ لی۔ انسان بڑا ضدی بھی ہوتا ہے، انسان بڑا ضدی بھی ہوتا ہے، اور ضد میں وہ مارا جاتا ہے۔ سو قابیل نے اپنے ضد کی بنیاد پر، وہ بڑا تھا، اور حابیل چھوٹا تھا، تھوڑا دیندار ٹائپ کا تھا، زیادہ وہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ جب یہ قربانی دے کر واپس ہو رہے تھے تو اب حابیل کی تو جیت ہو گئی، اسے بولنے کی ضرورت کیا ہے۔ قابیل نے دھمکانا شروع کیا، اسے راستے میں ہی دھمکانا شروع کیا، تجھے میں بتاؤں گا کیسے تو شادی کرتا ہے اس سے، میں کرواؤں گا تیری شادی، تجھے جان سے مار دوں گا۔ سو اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے ہی بھائی کا قتل کیا۔ یہ دنیا کا پہلا مرڈر کیس تھا، یہ دنیا کا پہلا مرڈر کیس تھا۔ اب قابیل کو اچھا، ابھی تو کوئی بھی مر جائے تو ہم سب بچہ بچہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ ہندوؤں کو پتہ ہے اسے جلانا ہے مردے کو، مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اسے دفن کرنا ہے نہیں، عیسائیوں کو بھی پتہ ہے، بدھسٹ کو بھی پتہ ہے، پارسیوں کو پتہ ہے کہ اسے ٹاور میں ڈالنا ہے، گدھ اور چیل کھا جائیں گے اس کے شو کو۔ تو لیکن قابیل نے ایسا کبھی مرتے ہوئے منظر مردے کا دیکھا ہی نہیں تھا، پہلی بار اس کو کیسے ٹھکانہ لگائے گا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مار تو دیا اس نے اسے۔ تب ایک کوا اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور زمین پر چونچ مارنے لگا، اس سے اس کے دماغ میں یہ بات کلک کر گئی کہ اسی طرح زمین کھود کر اسے دفن کرنا ہے۔ سو مذہب اسلام میں دفن کی جو ترتیب ہے وہ وہیں سے چلی آ رہی ہے۔